السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی۔ ذکر الہی چاہیے کہ مومن کو کثرت کے ساتھ کرے۔ اسی موضوع پر یہ کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب کی 41ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ شرط لگا دی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا، لیکن جہاں ذکر کا تذکرہ آیا وہیں کثرت کا حکم دیا۔ دیکھیں کہ جب ذکر کی بات کی تو کثرت ذکر کی بات کی، لیکن جب عمل کی بات ہوئی تو کثرت عمل کی بات نہیں کی، بلکہ خوبی عمل کی بات کی۔ فرمایا خلق السماوات والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے۔ یہاں کثر عملا نہیں کہا بلکہ احسن عملا کہا، کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالی عمل کی کوالٹی مانگتے ہیں کہ جو عمل بھی کرو پورے اخلاص کے ساتھ کرو، جو اس کی صحیح کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ کرو۔ لیکن ذکر کے لیے کثرت کی قید لگا دی۔ یوں تو ہر کلمہ گو ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، اور ذکر کرنا بھی ذکر ہی ہے۔ گویا ہر کلمہ گو ذکر تو کرتا ہے مگر ذکر کثیر نہیں کرتا، اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ نقطہ بتا دیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں فائدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیں کہ جہاں بھی ذکر کا حکم ہے وہاں کثرت کا بھی حکم ہے۔ ایک جگہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد و عورت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش
اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر میں کثرت کا بڑا دخل ہے۔ کثرت ذکر کی تاثیر کیا ہوتی ہے، یہ سماعت فرمائیں کہ یہ ذکر کے ساتھ کثرت کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ بعض اوقات چیز کی مقدار کا اس کی تاثیر میں دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نمک ہم سب کھاتے ہیں، مگر اس نمک سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر اسی نمک کو بہت زیادہ پتلا کر دیا جائے تو یہ دوائی بن جاتی ہے۔ یہ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے جو عام طور پر نزلہ زکام کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ صرف نمک سے بنتی ہے۔ اگر عام بندہ جسے نزلہ زکام نہیں ہے وہ اس دوائی کی ایک خوراک لے لے تو اسے نزلہ زکام شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے اس کا تجربہ کرنا ہو تو وہ دوائی کی چند خوراکیں جو ہے لے لے اور پھر ایک دن کے بعد اپنی حالت دیکھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم وہی چیز چمچ بھر بھر کر سالن میں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہتی، اور وہی چیز جب بہت قلیل مقدار میں لی جاتی ہے تو آدمی کے لیے دوائی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز تھوڑی مقدار میں لیں تو فائدہ نہیں دیتی، اور اگر صحیح مقدار میں لیں تو فائدہ دے دیتی ہے۔ جو گولیاں ہم کھاتے ہیں ان میں سے کوئی درد کی دوا ہوتی ہے تو کوئی بخار کی۔ یہ ساری گولیاں چیزوں کی ایک خاص مقدار پر بنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اتنی مقدار میں نہ لیں تو آپ کو شفا نہیں ملتی۔ مثلا ایک آدمی کو بخار ہوا، ڈاکٹر نے اس کو گن کر 21 گولیاں دی اور کہا کہ جی یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کو 3 گولیاں صبح، دوپہر اور شام کے وقت 7 دن تک کھانی پڑتی ہیں۔ یہ 7 دن کا کورس مکمل کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دوائی کھانے کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ اس دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ کہے کہ میرے بیٹے کا میڈیکل سٹور ہے لہٰذا میں تو 7 دنوں کی جگہ زیادہ دن بھی دوائی کھا سکتا ہوں، مگر میں روزانہ 1 گولی کھاؤں گا۔ اب اگر وہ روزانہ 1 گولی کھائے اور اس طرح وہ 50 گولیاں بھی کھا لے تو اس کا بخار نہیں اترے گا۔ اب ڈاکٹر سے جا کر کہے کہ میں نے 50 گولیاں کھائی ہیں مگر میرا بخار نہیں اترا، تو ڈاکٹر اسے کہیں گے جناب آپ عقل سے کام لیتے اور میری ہدایت کے مطابق گولیاں کھاتے تو بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ اب غور کریں کہ اس نے گولیاں بھی ٹھیک کھائیں اور وہ بنی ہوئی بھی ٹھیک تھیں، مگر چونکہ اس نے مقدار پوری نہیں لی تھی اس لیے اسے فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چیز کی مقدار کا اس کے اثر میں دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، یہاں ساتھ اس کی مقدار بھی بتا دی، فرمایا ذکرن کثیرا، یعنی کثرت سے ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کثرت سے ذکر نہیں کرے گا وہ فائدہ نہیں پائے گا۔ اسی لیے جو غافل اور جانور قسم کے لوگ ہیں اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا۔ وہ ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اور تھوڑا ذکر کرنے والے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی پیروی کرتے پھرتے ہیں۔ تھوڑا ذکر کرنے والے نفس کے غلام بنے پھرتے ہیں۔ تھوڑا ذکر کرنے والے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء،
سورہ نساء کی آیت ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کے مصداق وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تھوڑا ذکر کرنے سے انسان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوتی جو ذکر کثیر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات سالک بھی اپنی اصلاح کے لیے مخلص ہوتا ہے اور شیخ بھی اس کے حال کے مطابق ٹھیک نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ کم ذکر کرنے والے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات تو شیخ کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ یکسوئی کے ساتھ معمولات کی پابندی کریں اور رابطہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو آپ کے حق میں بایزید بستامی اور جنید بغدادی بنا دیں گے، کیونکہ یہ نسبت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ جو لوگ کثرت سے ذکر نہیں کرتے وہی فائدہ نہیں پاتے۔ کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی ایسی بارش برساتے ہیں کہ سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں ان کا کام بن جاتا ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذکر کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی دوائی بھی نہ کھائے اور یہ کہے کہ شفا نہیں ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کل تو ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کا قصور بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر نے تو دوا بتا دی، یعنی اسباق سکھا دیے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ وہ اسباق جو ہے کریں گے، پھر اپنی کیفیت بتا کر پوچھیں کہ اب کیا کرنا ہے، اور وہ نہ بتائے تو وہ قصوروار ہے۔ ڈاکٹر نے تو آپ کو پوری ہدایات دے دی، کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر کہے کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں، بخار اتر جائے گا، مگر وہ بندہ اس دوائی کو اپنی جیب میں ڈال لے اور پھر چند دنوں کے بعد کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر پوچھیں گے کہ کیا آپ نے وہ دوائی کھائی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو وہ دوائی جیب میں ڈال لی تھی۔ تو ڈاکٹر کہیں گے وہ عقل کے اندھے، اسے پیٹ میں ڈالنا تھا، جیب میں ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ پیٹ میں ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم معمولات وغیرہ تو کرتے نہیں اور پھر شیخ کے ساتھ شکوے کرتے پھرتے ہیں۔ مراقبہ ایک اینٹی بایوٹک کی مانند ہے۔ اکثر دوستوں کو شیطان اس پوائنٹ پر اٹکا دیتا ہے کہ وہ مراقبہ چھڑوا دیتا ہے۔ تلاوت بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مراقبہ نہیں ہوتا۔ ان معمولات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک بھی دی اور ساتھ ہی اس نے دردوں اور وٹامن کی گولیوں کا ایک سیٹ بنا کر دیا۔ اس میں مراقبہ اینٹی بایوٹک کی مانند ہے، جو گناہوں کا بخار اتارنے کی اصل دوا ہے۔ اس طرح بخار کا مریض اپنی ادویات میں سے اینٹی بایوٹک نکال دے اور باقی دوائی کے پھکے مارتا رہے تو اس کو شفا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مراقبہ کو چھوڑ کر باقی معمولات کر لینے سے جو انسان کامل روحانی شفا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے
کہ اکثر و بیشتر سالکین کی طرف سے آپ کو ایک ہی شکایت ملے گی کہ جناب میری ترقی نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اس سے تفصیل پوچھیں گے تو ایک ہی جواب آپ کو ملے گا کہ جناب مراقبہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت اور دنیا کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، کیا وہ 2 گھنٹے بیٹھ کر مراقبہ نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں کہ جو سالک مراقبہ نہ کرے اور ترقی نہ ہونے کا شکوہ کرے، اس میں اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ البتہ کوئی مراقبہ تو 1 یا 2 گھنٹے کرے اور پھر کہے کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ مراقبے کے اثرات اس کے قلب کے اندر کیوں جڑ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اخلاص کی دولت ہمارے دلوں میں جاری اور ساری فرمائے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔